ٹیلی فون کی لائن نہ کاٹنے کی غلطی تو محض ہماری جلد بازی اور غفلت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کا جواب دے کر میں نے وقتی طور پر تو کیسر کو مطمئن کر دیا تھا اور خود بھی اس سے زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن میری اس حد سے زیادہ خود اعتمادی اور چوک کا ہم کو بہت جلد خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ہمیں آئندہ پیش آنے والے حالات کی وجہ یہاں بیان کر دیتا ہوں، جس کا علم ہمیں بعد میں ہوا۔ ایس ایچ او کے گھر پر بھی ٹیلی فون تھا۔ جب روز کے معمول سے زیادہ وقت گزرنے پر بھی ایس ایچ او گھر نہ پہنچا تو اس کے گھر والوں نے تھانے فون کیا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر آئندہ 2-3 گھنٹوں میں جب نہ تو ایس ایچ او گھر آیا اور نہ ہی تھانے سے کسی نے فون اٹینڈ کیا تو اس کے گھر والوں نے اپنے ملازم کو تھانے بھیجا، جس نے واپس آ کر بتایا کہ تھانے کے مین گیٹ پر تالا لگا ہے اور تھانے کی سب بتیاں روشن ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ تھانے دار کے باپ نے، جو ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، جب خود تھانے جا کر تالا لگا دیکھا تو وہ سیدھا شانتی نگر کے قریب ہی فوجی چوکی پر گیا اور چوکی کے انچارج میجر کو صورتحال بتائی۔ میجر اپنے چند سپاہیوں اور تھانے دار کے باپ کو لے کر اپنی جیپ میں تھانے پہنچا اور وہ مین گیٹ کا تالا توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ تھانے کے اندرونی عمارت کا دروازہ کھول کر جب وہ مین ہال میں داخل ہوئے تو مقتولین کے خون سے فرش بھرا ہوا تھا۔ تھانے میں داخل ہونے کے 20 منٹ کے اندر ہی ساری صورتحال ان پر واضح ہو گئی۔ میجر نے ایس ایچ او کے ہی پولیس اور فوج کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا اور 1 گھنٹے میں ہی شانتی پور سے باہر نکلنے کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی، بلکہ بنگلہ دیش سے ملنے والے سرحدی نگرانوں بی ایس ایف کو بھی چوکس کر دیا گیا۔ تھانے کے بڑے کمرے میں بہنے والے خون سے ہم میں سے کئی کے جوتے لتھڑ گئے تھے اور ہمارے ان خونی قدموں کے نشان رانا گھاٹ کے راستے پر بھی پائے گئے۔ دونوں تھائی مقتولین کے خون کی چھینٹوں سے بھری قمیضیں بھی وہیں چھوڑ گئے تھے۔ فوجیوں نے فوری طور پر سراغ رساں کتے منگوائے، جنہوں نے ان قمیضوں کی بو پر تھائیوں کا پیچھا کرنا اور ہم سب تک پہنچنا تھا۔ فوجیوں اور پولیس کے اعلیٰ حکام کی شانتی پور میں آمد اور ہمیں پکڑنے کے انتظامات میں 2 گھنٹے سے زائد صرف ہو گئے۔ رانا گھاٹ کی طرف ہمارے جانے کا یقین ہونے پر خصوصی طور پر فوجی سراغ رساں کتے، فوجی جوانوں اور قریبی پولیس کی چوکیوں کی نفری کی ٹولیاں ہمارے تعاقب کے لیے تیار کی گئیں۔ اب ہماری سنیے، ہمیں مسلسل چلتے ہوئے تقریباً 6 گھنٹے ہو چکے تھے اور ہم تھکن سے بے حال 10-15 منٹ سستانے کے لیے رکے ہوئے تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے درختوں کے گرے ہوئے پتوں کے چرمرانے کی آواز آئی۔ ہم سب چوکنے ہو گئے، لیکن ابھی کچھ سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ مدھم لائٹ والے سائیکل پر بھارتی فوجی وردی پہنے ایک جوان ہمارے پاس آ کر سائیکل سے اترا اور ہانپتے ہوئے بنگالی زبان میں بولا، مجھے فوراً اپنے لیڈر سے ملواؤ۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی ہم نے اپنے سائیڈ آرمز اور چھوٹا اسلحہ نکال لیا تھا۔ جے سی او اسے میرے پاس لے آیا اور اسے کہا کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ بھارتی فوجی نے بنگالی زبان میں جو کچھ کہا اس کا ترجمہ جے سی او نے اردو میں کیا۔ جے سی او 20 برس سے زیادہ عرصے سے فوج میں تھا اور سقوط ڈھاکہ سے قبل کراچی اور لاہور میں بھی تعینات رہ چکا تھا اور بخوبی اردو بولتا تھا۔ قسط کے شروع میں شانتی پور کے حالات اس نے بتائے تھے۔ بھارتی فوج کا یہ جے سی او بھی مسلمان تھا اور مسلمانوں اور پاکستان سے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا۔ اسے جب ہمارے تعاقب میں جانے کا علم ہوا تو اپنے ہمدردی کے جذبے پر قابو نہ پا سکنے کے باعث وہ ہمیں یہ سب بتانے کے لیے اپنے سائیکل پر رات کو ٹھوکریں کھاتا اور گرتا پڑتا ہم تک پہنچا تھا۔ چونکہ ہمارے خلاف آپریشن میں یہ خود شریک نہ تھا، لہٰذا اسے موقع مل گیا کہ ہم پر اچانک افتاد پڑنے سے قبل ہمیں آگاہ کر سکے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس راستے پر چونکہ جیپ اور ٹرک نہیں آ سکتے، اس لیے ہمارے تعاقب میں آنے والی ٹیمیں پیدل ہی آ رہی ہوں گی، لیکن سورج طلوع ہونے پر بھارتی فوج کے ہیلی کاپٹر بھی ان ٹیموں کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ وہ بھارتی فوجی صرف 15 منٹ ہمارے پاس رکا اور یہ کہتے ہوئے ہم سے رخصت ہوا کہ میں نے مسلمان ہونے کے ناطے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، آگے آپ کی قسمت، اللہ آپ کو دشمن سے بچائے اور آپ کی رہنمائی کرے۔ یہ کہہ کر اور ہم سے رخصت ہو کر کچھ آگے جا کر وہ غائب ہو گیا، لیکن میں آج تک اس کے مذہبی فرض کی ادائیگی پر اسے غائبانہ سیلوٹ کرتا ہوں۔ اس کے جانے کے 5 منٹ کے اندر ہی ہم آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مجھے رہ کر اس بھارتی فوجی کا خیال آ رہا تھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ گروپ لیڈر یعنی میں مسلمان ہوں۔ میرے ساتھیوں کے سوا سارے شانتی پور میں کسی کو بھی علم نہ تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہوٹل میں بھی میں نے رابرٹ مائیکل اور بھارتی شہری ہونے کا اندراج کرایا تھا۔ میں جتنا اس کے متعلق سوچتا اتنا ہی میرا دماغ الجھ جاتا۔ بالآخر میں نے اسے
اللہ پاک کی طرف سے غیبی امداد سمجھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، ہمیں بیک وقت کئی اطراف سے دشمنوں سے نبرد آزما ہونا تھا۔ کھوجی کتے، فوجی اور پولیس کی تعاقبی ٹیمیں، بھارتی بارڈر فورس یعنی BSF کے علاوہ فوجی ہیلی کاپٹر اور پھر دریا عبور کرنے کی مشکلات، یہ سب مشکلات اور مصیبتیں ہم پر بیک وقت نازل ہو چکی تھیں۔ میں نے کھوجی کتوں کو بھٹکانے کے لیے سب سے پہلے 20 منٹ کے فاصلے پر آگے 2 درخت چنے اور دونوں تھائیوں کو کہا کہ وہ ان دونوں کے گرد او کی شکل میں 10 مرتبہ گھومیں، کیونکہ کھوجی کتے تھائیوں کی بو پر ان دونوں درختوں کے گرد اسی شکل میں گھومتے رہیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہمارا تعاقب کرنے والی ٹیموں کے خطرے سے بہت زیادہ خطرہ ہمیں BSF اور ہیلی کاپٹروں سے تھا۔ ہمارے ساتھی GCO کے مطابق رانا گھاٹ خاصا مشہور اور دریا پار جانے کا اس علاقے میں واحد راستہ تھا۔ اس گھاٹ سے ہمیں کرائے کی بادبانی کشتی میں سفر کرنا تھا۔ رانا گھاٹ بھارتی علاقے اور سرحد سے قریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ JCO نے کہا کہ رانا گھاٹ جانا تو سریحاً خودکشی کے مترادف ہے، کیونکہ ہمارا تعاقب کرنے والوں کا سارا زور ہمارے قدموں کے نشانوں کے مطابق اسی طرف ہوگا۔ اس علاقے سے واقفیت کی بنا پر اس نے کہا کہ میرے خیال میں ہمارے بچنے کی صرف ایک موہوم سی صورت ہے۔ اس وقت ہم رانا گھاٹ کے قریب ہیں، ہم یہیں سے اپنا راستہ تبدیل کر کے کالنا جاتے ہیں اور وہاں سے بس میں سفر کر کے بھردہ بن چلتے ہیں۔ یہ ایک بڑا شہر اور ریلوے جنکشن بھی ہے اور یہاں میرے قریبی سسرالی دوست رہتے ہیں، وہ یقیناً ہمیں پناہ بھی دیں گے اور ہماری محفوظ روانگی کا انتظام بھی کر دیں گے۔ میں اس تمام علاقے سے بالکل ناواقف تھا۔ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے JCO کی تجویز مان لی۔ اس کی 2 اور وجوہات بھی تھیں۔ بھارتی مسلمان فوجی کے مطابق BSF کو چوکنا کر دیا گیا تھا اور رانا گھاٹ کی طرف ہمارے قدموں کے نشان دیکھ کر بھارتی تعاقب کرنے والی ٹیموں کا یہی خیال ہوگا کہ ہم رانا گھاٹ سے سرحد عبور کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ بھارتی سرحد اور رانا گھاٹ کو تو انہوں نے یقیناً سیل کر دیا ہوگا۔ بعین ہی ایسے ہی حالات کی وجہ سے دہلی میں DMI کی حراست سے فرار ہو کر میں نے بجائے پاکستان کا رخ کرنے کے بھارت کے انتہائی اندر اور بمبئی جیسے بڑے شہر میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کی بدولت بھارتی حکومت اخباروں میں میری لاکھوں تصاویر شائع کروانے کے باوجود مجھے گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بقول JCO اس کے دوست ہمارے آئندہ کے محفوظ سفر کا بھی انتظام کر دیں گے، تو وہ کیسر اور اس کے ساتھیوں کا بھی بھارت کے اس اندرونی شہر سے دہلی جانے کا انتظام بھی بہت آسانی سے کر سکتے تھے۔ ہم نے فوری طور پر راستہ بدلا اور بجائے جنوب مشرق کے مغرب کی طرف چل پڑے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم کالنا پہنچے۔ سورج ابھی طلوع ہو رہا تھا۔ بردامن جانے والی پہلی بس میں ہم علیحدہ علیحدہ بیٹھ گئے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ 5 گھنٹے میں طے کر کے ہم بردامن پہنچے۔ یہاں بھی سائیکل رکشاؤں کی بہتات تھی۔ JCO سب سے آگے والے رکشے میں سوار تھا اور اس کے پیچھے ہمارے رکشاؤں کی قطار تھی۔ ہمارے رکشاؤں کو قدرے فاصلے پر روک کر JCO اپنے سسرالی دوست کے گھر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے دوست کے ساتھ لوٹ آیا۔ ہم نے احتیاطاً اپنے رکشاؤں کو وہیں سے فارغ کر دیا اور 2 کی ٹولی میں غیر محسوس طور پر JCO کے دوست کے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ درمیانے درجے کا گھر تھا جس میں ڈرائنگ روم وغیرہ نہیں، بلکہ بیرونی کمرے میں ہی مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ JCO نے ہماری واردات کو گول کرتے ہوئے اپنے دوست سے ہمارا رسمی تعارف کروایا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ بھارتی تفتیش کا دائرہ وسیع ہو، کم از کم کیسر اور اس کے ساتھی اور کلپنا بھارتی بنگال سے نکل جائیں۔ میرے کہنے پر JCO اپنے دوست کے ہمراہ ریلوے اسٹیشن گیا اور کلکتے کی 6 ٹکٹیں لے آیا۔ کلکتے سے ہواڑا ایکسپریس سیدھی دہلی جاتی تھی۔ شام 7 بجے کیسر اور اس کے ساتھی ہم سے پہلے کی طرح گلے مل کر رخصت ہوئے۔ کلپنا ان کے ساتھ تھی۔ JCO کو میں نے کہا کہ جب تک ٹرین چل نہ پڑے وہ اسٹیشن پر ہی رہے۔ JCO 8:30 بجے واپس لوٹا اور کہنے لگا کہ وہ ٹرین کے روانہ ہونے کے بعد واپس لوٹا ہے اور اسٹیشن پر کسی قسم کی خلاف معمول کوئی سرگرمی دکھائی نہیں دی۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ بھارت کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر کلکتہ میں کیسر اپنے ساتھیوں سمیت
بالکل محفوظ ہوگا، کیونکہ بھارتی تحقیقاتی اور تعاقب کرنے والی ٹیموں کے لیے ہم کوئی شناخت بھی چھوڑ کر نہیں آئے تھے، اور جو ہمیں پہچانتے تھے وہ صرف پولیس والے تھے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ اور میں چشم تصور سے دیکھ رہا تھا کہ بھارتی تعاقبی ٹیمیں رانا گھاٹ پر ہر آنے والے شخص کی بھرپور تلاشی لینے اور پوچھ گچھ کرنے اور انہیں کلیئر کرنے کے بعد خود کس قدر مایوسی کا شکار ہو رہی ہوگی۔ کیسر کو روانگی کے وقت میں نے اس کے جواہرات اور ڈالر لوٹاتے وقت مزید $2000 دیے اور اسے کہا کہ دہلی پہنچ کر کرنل مزمل کو پی سی او سے فون کر کے اپنے بخیریت پہنچنے کی اطلاع دے۔ کیسر نے اپنے ساتھیوں اور کلپنا کے ساتھ پہلے دہلی جانا تھا اور کلپنا کو، جسے اس نے اپنی بہن بنا لیا تھا، اپنے گھر میں چند روز رکھ کر اور سفر کی تھکان اتار کر پھر دارجلنگ چھوڑنے جانا تھا۔ کلپنا کا بھی چونکہ کوئی قریبی اور خونی رشتہ دار موجود نہیں تھا، اس لیے اسے بھی دارجلنگ جانے کی کوئی جلدی نہ تھی۔ کیسر اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد ہماری تعداد پھر بھی اتنی زیادہ تھی کہ اس گھر میں ہم سب ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ جے سی او کے دوست نے اپنے بھائی کے گھر میں ہم میں سے نصف کی رہائش کا انتظام کیا۔ میں نمبر 2 اور تھائی ساتھیوں کے ساتھ میزبان کے بھائی کے گھر چلا آیا، جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ بردامن میں ہمیں رہتے 4 روز بیت گئے، لیکن واپسی کا کوئی معقول اور مناسب راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہماری کی ہوئی واردات معمولی نہ تھی کہ چند روز کی تفتیش کے بعد اسے بلا دیا جاتا۔ اب تک تفتیش کا دائرہ یقیناً وسیع ہو چکا تھا۔ بردامن اتنا بڑا شہر نہ تھا کہ ہم کسی کی نگاہ میں آئے بغیر یہاں اپنے قیام کو بے فائدہ طول دیتے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ کلکتے جایا جائے۔ وہاں سے کارگو شپ، مال بردار سمندری جہاز اور چھوٹے بڑے اسٹیمر بآسانی مل سکتے تھے۔ میرے پاس ڈالر بھی ختم ہونے والے تھے۔ کلکتے کی مارکیٹ میں چند جواہرات بیچ کر اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتا تھا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد اسی شام ہم کلکتے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تینوں فوجیوں کو ملا کر ہم کل 8 افراد تھے۔ 10 گھنٹے کے سفر کے بعد ہماری ٹرین کلکتہ پہنچ گئی اور ہم نے چوک بازار میں راجیہ ہوٹل میں کمرے لے لیے۔ مسند اور نامور راجیہ ہوٹل میں بھی ہم نے بھارتی شہری اور ہندو ناموں کا اندراج کروا کے کمرے لیے تھے۔ یہ اوسط سے ذرا اونچے معیار کا ہوٹل تھا اور اس دور میں اس کے سنگل کمرے کا کرایہ $200 روزانہ تھا۔ کلکتہ ایک بہت وسیع اور دور تک پھیلا ہوا شہر ہے۔ بھارت کے اس سب سے زیادہ آبادی والے شہر میں میلوں دور تک پھیلی ہوئی کالونیاں ہیں، لیکن چوک بازار کی کلکتہ میں وہی مرکزی حیثیت ہے جو کراچی میں صدر اور ایمپریس مارکیٹ کی ہے۔ میں نے ہوٹل سے دہلی میں عارف اور نذیر کے گھروں میں فون کر کے کیسر اور اس کے ساتھیوں کی دہلی بخیریت واپسی کے متعلق پوچھا۔ میرے یہ دونوں مخلص دوست میری کلکتے میں آمد پر بہت حیران ہوئے اور خیر و عافیت دریافت کرنے اور دوستانہ گلے شکوے کرنے کے بعد دونوں نے بتایا کہ کیسر اور اس کے ساتھی ابھی تک دہلی نہیں پہنچے۔ یہ بات سن کر مجھے بڑا اچنبھا ہوا، کیونکہ ہم سے 4 روز پیشتر کیسر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بردامن سے کلکتے کے لیے روانہ ہوا تھا اور اب تک انہیں دہلی پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے عارف کو کہا کہ میں 1 گھنٹے بعد اسے دوبارہ فون کروں گا اور اتنی دیر میں وہ کیسر کے گھر والوں سے پتہ کرے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ دہلی پہنچ کر اس نے ابھی تک ان سے رابطہ نہ کیا ہو۔ میں کیسر کے دہلی نہ پہنچنے سے پریشان ہو گیا تھا اور کئی قسم کے وہموں اور اندیشوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس بات کا بھی بڑا امکان تھا کہ بردامن سے کلکتے یا کلکتے سے دہلی کے سفر کے دوران وہ کسی افتاد کا شکار نہ ہو گئے ہوں۔ 1 گھنٹے بعد میرے فون کرنے پر عارف نے بتایا کہ کیسر کے گھر والوں نے بتایا ہے کہ اس کا 3 روز قبل کلکتے سے ہی فون آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت چند روز میں دہلی پہنچ جائے گا۔ یہ جان کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میرے نمبر 2 اور اس کے ساتھیوں نے، جو تھائی لینڈ سے روانگی سے قبل اب تک صرف اپنی ڈیوٹی نبھاتے قیدیوں کی طرح پابند تھے، یہاں پہنچ کر ذرا آزادی کا سانس لیا اور مجھ سے شہر میں گھومنے کی اجازت مانگی۔ میں نے ان کے ہمراہ 2 فوجیوں کو بھیجا تاکہ اگر کوئی مشکل پڑے تو وہ ساتھ دے سکیں اور اگر راستہ بھول جائیں تو فوجیوں کے بنگالی زبان جاننے سے ہوٹل واپس پہنچ سکیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مگ اور مورنگ کے جواہرات میں سے تکونے یاقوت علیحدہ کیے اور باقی سب کو فروخت کرنے کے لیے
JCO کے ہمراہ جواہرات کی مارکیٹ میں چلا گیا۔ نہ تراشیدہ جواہرات خریدنے والے یوں تو بے شمار جوہری تھے، لیکن صرف 2 ایسے جوہری تھے جو بڑے سے بڑا مال خریدنے کی استطاعت رکھنے کی شہرت کے حامل تھے۔ ہم ان میں سے پہلے جوہری کے پاس گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے دکان کے مالک کو علیحدہ کمرے میں اپنے جواہرات کا ذخیرہ دکھایا۔ وہ بجلی کی تیز روشنی میں ایک ایک پتھر کو غور سے دیکھتا اور اسے علیحدہ کر کے کاغذ پر کچھ تحریر کرتا۔ سب جواہر کا معائنہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگا، آپ سارے جواہر اکٹھے ہی کیوں نہیں لائے؟ شاید آپ نے ایسا اس لیے کیا ہوگا کہ میں اتنے سارے پتھر یا تو خرید نہ سکوں اور یا پھر ان کی قیمت کم لگا دوں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم ایماندار کاروباری ہیں اور راجے مہاراجے اپنے موروثی جواہرات بھی ہمارے پاس فروخت کرتے ہیں، اور میں بھگوان کی کرپا سے یہ کھیپ اور پہلی کھیپ سے 50 گنا زیادہ جواہر خریدنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی اور میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جوہری اپنی بات کی وضاحت میں کہنے لگا، 2 روز پیشتر 2 صاحب ایسے ہی جواہرات فروخت کرنے میرے پاس آئے تھے۔ ان کے جواہرات میں ایک نیلم بالکل اسی وزن اور نمونے کا تھا اور بالکل اسی کی طرح سینکڑوں برس قدیم طریقے سے لاکٹ کی صورت میں پرویا ہوا تھا، اور اسی طرح کا ایک سوراخ اس کے کونے پر بھی تھا۔ اس لیے میں نے یہ بات آپ سے کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے جوہری نے نیلم کا ایک ٹکڑا اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے نہ تو کبھی ان جواہرات کو غور سے دیکھا اور پرکھا تھا اور نہ ہی کیسر کو اس کے ساتھیوں کا حصہ جواہرات میں سے چن کر دیا تھا۔ میرے استفسار پر کہ پہلی کھیپ لانے والے کیا جواہرات بیچ گئے ہیں، جوہری نے جواب دیا، ہمارا سودا پرسوں طے ہو گیا تھا، کل اتوار تھا، لہذا آج وہ جواہرات لے کر اپنی رقم لینے آئیں گے۔ کلکتے کے اس جوہری نے ہم سے اتنا بڑا سودا کرنے کے لیے ہماری آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ نہ تراشیدہ جواہرات کی صحیح قیمت لگانا خاصا مشکل کام ہے۔ جوہری نے اپنے بھائی کو بھی وہیں بلا لیا اور وہ پھر سے ایک ایک کر کے ان کا وزن اور تراشنے کے بعد کے وزن کا موازنہ کر کے قیمت لگانے لگے۔ ہمیں وہاں بیٹھے 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دکان کے ملازم نے کمرے میں آ کر جوہری کو بنگالی میں کچھ بتایا۔ JCO نے مجھے سرگوشی میں کہا کہ ملازم نے مالک کو کہا ہے کہ پرسوں جواہر بیچنے والے آ گئے ہیں۔ جوہری شاید یہ چاہتا تھا کہ ہمارا ٹاکرا نہ ہو، اس لیے میں نے خود ہی اسے کہہ دیا کہ ہمارے ان ساتھیوں کو بھی یہیں بلوا لے۔ جوہری نے بادل ناخواستہ انہیں بھی اسی کمرے میں بلوا لیا۔ میرے سامنے کیسر اور اس کے 2 ساتھی ہمیں یہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے کیسر اور اس کے ساتھیوں سے رسمی سا ہاتھ ملایا اور کہا کہ عجیب اتفاق ہے کہ ہم بھی ایسی دکان پر آئے جہاں آپ نے جواہر فروخت کیے ہیں۔ تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد میں نے جوہری کو کہا کہ آپ اب ان کی قیمت لگائیں۔ جوہری نے بھائی سے سر جوڑ کر مشورہ کرنے کے بعد مجھے 90 لاکھ کی آفر کی۔ میں بھارتی ہندو اور خصوصاً مارواڑیوں کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھا۔ میں نے کہا، لالا جی کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ان انمول جواہرات کو 90 لاکھ میں فروخت کرنے سے تو بہتر ہے میں انہیں سمندر میں پھینک دوں۔ مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ میں نے اپنے جواہرات سمیٹتے ہوئے کیسر کو کہا، تم بھی سودا کینسل کر دو، ان جواہرات کی صحیح قیمت یہاں ہمیں نہیں ملے گی۔ جوہری نے جو یہ 2 بڑے سودے ہاتھ سے نکلتے دیکھے تو گھبرا گیا اور کہنے لگا، آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، لالا جی ان جواہر کو خریدنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ نے اتنی کم قیمت لگائی ہے کہ آپ سے بارگیننگ بھی ممکن نہیں۔ کیسر نے اسی دوران مجھے بتایا کہ جوہری نے اسے 26 لاکھ کی آفر دی تھی، جسے اس نے جواہر کی شناخت نہ ہونے پر منظور کر لیا تھا۔ ہم جانے لگے تو جوہری نے کہا کہ میں دونوں کے جواہر کا 2 کروڑ دینے کو تیار ہوں۔ ہمارے انکار اور کمرے سے باہر نکلتے وقت وہ 2.25 کروڑ پر آ گیا۔ میں نے اسے کہا، اس لیے میں نے اپنے ساتھی کو پہلے آپ کے پاس بھیجا تھا اور 2 روز بعد خود آیا۔ بہرحال ہم نے اگر انہیں پھینکنا بھی ہوا تو 3 کروڑ سے کم میں نہیں پھینکیں گے۔ آپ سوچ لیجئے، ہم پرسوں پھر آئیں گے۔ ممکن ہے اس دوران ہمیں ہماری توقع سے بھی زیادہ اچھی آفر مل جائے۔ لالا جی ٹیم رضامند تھے، کہنے لگے، اپنا ایڈریس دے دیجئے، میں مشورہ کر کے آپ سے رابطہ کروں گا۔ ایسے سودوں میں ایڈریس نہیں دیا جاتا۔ ہم پرسوں پھر آئیں گے بشرطے کہ ہمیں اس سے اچھی آفر نہ ملی۔ یہ کہہ کر میں JCO، کیسر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ دکان سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد ہم نے 2 ٹیکسیاں لیں اور راجیہ ہوٹل آ گئے۔ کیسر اور اس کے ساتھیوں کو گلے سے لگاتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ جان بوجھ کر حفاظتی نقطہ نظر سے میں نے دکان میں ان سے رسمی علیق سلیق کی تھی۔ ان کے لیے تو میں بے حد فکر مند تھا، اور آج صبح 3 بار
بار میں نے عارف اور نذیر کو فون کر کے آپ کے بخیر واپس لوٹنے کے متعلق پوچھا۔ میرے تیسرے فون پر جب عارف نے تمہارے گھر والوں سے رابطہ کر کے مجھے بتایا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو چند روز میں واپس لوٹنے کا کہا ہے تو میری جان میں جان آئی۔ جوہری کی دکان پر اتفاقیہ ملنے پر ہم سب بہت خوش تھے۔ کیسر نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں اور کلپنا کے ساتھ ایمبیسیڈر ہوٹل میں مقیم ہے۔ اس نے دبی زبان میں کہا کہ وہ جواہرات کو یہاں اس لیے فروخت کرنا چاہتا تھا کہ اپنے سب ساتھیوں اور کلپنا کو ان کا حصہ دے دے۔ دہلی میں ان جواہر کو فروخت کرنے سے وہ اس لیے گھبراتا ہے کہ وہاں کا رہائشی ہونے کے باعث بہت سے لوگ اس کی اصلی والی حالت جانتے ہیں اور اتنی مالیت کے جواہرات وہاں فروخت کرنے سے اس کی حیثیت مشکوک ہو سکتی ہے۔ کیسر نے مزید یہ کہا، کیوں نہ یہاں کے جوہری کے پاس وہ کم از کم اپنے حصے کے جواہرات ہی فروخت کر دے، کیونکہ اس کے ساتھی جلد از جلد اپنے گھروں کو جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ میں نے کیسر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ مارواڑی ہندو اپنے باپ کو بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے۔ تمہارے ساتھیوں کو میں سمجھاتا ہوں، جہاں اتنا عرصہ وہ اپنے گھروں سے علیحدہ رہے ہیں وہاں چند روز اور صحیح۔ میں نے جو سوچا ہے اگر ویسا ہو گیا تو ہمیں اس مارواڑی کی آفر سے دگنی سے بھی زیادہ رقم مل سکتی ہے۔ میں نے کیسر کو اشارہ کیا اور وہ میرے ساتھ ہی کمرے سے باہر چلا آیا۔ کلکتے میں جگہ جگہ PCO بنے ہوئے تھے۔ میں نے بمبئی میں حاجی مستان کے لیے ارجنٹ کال بک کروائی۔